بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ علیہ السلام اور بی بی عائشہ علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات بتائیں گے کہ ان کا آپس میں رشتہ کیسا تھا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آگے کی ویڈیو۔ ایک دن بی بی فاطمہ علیہ السلام بی بی عائشہ علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لائی، اور جب آپ اندر داخل ہوئی تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ علیہ السلام گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ کام کر رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام نے جب حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو دیکھا تو بی بی عائشہ علیہ السلام تمام کام چھوڑ کے آپ کی سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کرنے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہیں آپ کے بابا اندر آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام جب کمرے میں اندر داخل ہوئی تو آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ آقا آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ علیہ السلام آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر بھیج دو۔ جب آپ اندر داخل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بی بی فاطمہ علیہ السلام کو بڑی شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ بتاؤ بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے عرض کیا، جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ دوسری زوجاؤں کے پاس تشریف لاتے ہیں تو وہاں کم تحفے آتے ہیں۔ صحابہ کرام سے فرمائیں کہ یہ فرق نہ کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہاں تحفے بھجوائیں۔ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں ساری بات سن رہی تھی لیکن خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتی؟ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر آپ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے میری بیٹی پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، اس سے پیار کیا کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام اپنے بابا کی یہ بیان سن کے وہاں سے لوٹ آئی اور تمام ازواج محتران کو یہ بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ علیہ السلام کو اماں عائشہ سے محبت کی تکلیل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تو کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام کے درمیان نفرت کی کوئی تعلقات تھی؟ اب ذرا حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام کے الفاظ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے لیے موعظہ فرمائیے۔ آپ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بات کرنے میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں تشریف لے جاتی، میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، بی بی فاطمہ علیہ السلام کی پیشانی چومتے، پیار سے اپنے پاس مجلس میں بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کے درمیان بہت محبت کا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا۔ عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار زیادہ تھی۔
حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام اما عائشہ کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ اما عائشہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کے حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام تڑپ اٹھی اور فرمایا کہ ہے فاطمہ، ہمیں ایمان ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ حضرت عائشہ علیہ السلام نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا، بی بی عائشہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے فاطمہ، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے خاوند حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو میرے خاوند حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام خاموش ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ اما عائشہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جب اٹھائے جائیں گے، حضرت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اما عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہے فاطمہ، آپ خاتون جنت ہو، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو، آپ جنت کے تخت پہ جب بیٹھو گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب میں تخت پہ بیٹھوں تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ علیہ السلام کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود کہتی تھیں، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں پہلی بیوی ہوں جو کنواری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت بی بی عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ بی بی عائشہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا دوپٹہ، جس کی زمین سفید تھی، جس میں کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کے لہرایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پہ بہتان باندھے تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگائی گئی، بی بی مریم پہ بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کے زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے یہ گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمتوں سے بری ہیں، اور جب مجھ پہ تہمت لگائی گئی، چھوٹے بچوں سے گواہی دینے کے بجائے بلکہ خود اپنے کلام میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر حلالت پہ تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پہ لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔